آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جو آپ التجا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں اور التجا کرتا ہوں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ ایک نقطے کے اوپر یکسو ہو جائیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو کیسے بچانا ہے۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ کار وضع کریں گے سارے مانیں گے، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو چیلنج کرے، لیکن وہ یکسوئی کی کمی ہے ڈاکٹر عبدالباری۔ سنوائیے ذرا وہ تینوں ڈاکٹر صاحب کے بیان سنوائیے۔ ڈاکٹر عبدالباری وہی بات کہ باقی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ ہمارے علماء کو، ہماری حکومت کو دوبارہ ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ جو یہ فیصلہ کیا ہے مساجد کھولنے کا، اور یہ جو اس کے اوپر دوبارہ سے ذرا نظر ثانی کریں، اور اللہ کے واسطے سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کی صورتحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ روزانہ کے حساب سے اب پچھلے ہفتے 500 کے حساب سے نمبرز آنے شروع ہوئے تھے، پچھلے 2 دنوں سے 700 اور 800 کے نمبرز آ رہے ہیں، اور یہ نمبر اب اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ٹیک آف کر لیا ہے اس نے، اور اب آنے والے دنوں میں ہفتہ 10 دن کے اندر اندر یہ تعداد ہزاروں میں پہنچے گی۔ تو اللہ کے واسطے یہ غلطی نہ کریں۔ جو دکانیں کھولنے کی اور کاروبار شروع کرنے کی جو اجازت لینے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر غور کر لیں کہ بھائی یہ ہم صحیح کرنے نہیں جا رہے، ہم اٹلی بن جائیں گے، ہم امریکہ بن جائیں گے، ہم ایران بن جائیں گے۔ کہ ابھی جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رمضان میں مسجدوں کو کھول دیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹریملی ڈینجرس فیصلہ ہے، اور حکومت کو بہت میں ادب سے اور احترام سے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، اور تمام علماء کرام سے، کہ اس کو وہ بہت سیریسلی کنسیڈر کریں کہ یہ اس فیصلے کو ریوائز کریں۔ ہمیں فالو کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ گھر سے نہ نکلیں باہر، اور گھر میں نماز پڑھیں۔ اور پھر ایک شخص آیا بھی تھا ان کے پاس، اور اس کے متعلق بتایا گیا تھا وہ بیعت لینا چاہتا ہے آپ سے، اور وہ کچھ اس کو بیماری تھی جو کسی سے لگ بھی سکتی تھی، تو انہوں نے گھر سے بیٹھ کے ان کو باہر بیعت دے دی، کہا آپ جائیں۔ تو آپ یہ خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ علماء کرام ٹھیک ہے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ چیز بڑی ہی قطعاً لکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے، یا 2 کم از کم جو ہیں حدیث ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے۔